بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعرات بتاریخ 20 جولائی 2023 کو الحمدللہ ایک نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے. آج کیا تاریخ ہے؟ 2 تاریخ ہے آج، یعنی گزشتہ کل سے نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے. 20 جولائی 2023 کو محرم الحرام 1445 کی پہلی تاریخ تھی. اس آیت کا انتخاب جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، اس کا انتخاب اسی لیے کیا گیا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد اور ان کے آغاز کا تذکرہ فرمایا ہے. مجھے مناسب لگا کہ چونکہ ایک نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے کل سے، تو کیوں نہ آپ حضرات کے سامنے اسلامی سال کے آغاز کی تاریخ، اس کا پس منظر اور اس کو اس محرم سے شروع کرنے کے پیچھے وجوہات اور حکمتیں، اور اس اسلامی سال کو ہجرت سے طے کرنے والوں کے ذہن مبارک میں جو چیزیں چل رہی تھی وہ آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے. قبل اس کے کہ میں اس موضوع پر کچھ بات کروں، یہ دکھڑا کہے بنا نہیں رہ جا سکتا کہ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جس ماحول اور جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس ماحول اور اس سوسائٹی میں عموماً اسلامی تاریخ کا زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا ہے. بچے تو بچے اور خواتین تو خواتین، عاقل، بالغ اور باشعور مرد حضرات کو بھی اسلامی تاریخ تو دور کی بات ہے، بسا اوقات اسلامی مہینوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں جن کا عموماً مسلمانوں کو کسی حد تک کچھ ادراک تو ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ماحول بن جاتا ہے، اور اس ماحول کی وجہ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مہینہ کون سا چل رہا ہے. اور وہ 2 مہینے کون سے؟ ایک تو ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اور دوسرے قربانی کے ایام. ورنہ عموماً سال کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات تاریخ تو بہت دور کی بات ہے، مہینوں کا بھی شعور نہیں رہتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، جبکہ دین اسلام نے دین کے جتنے معاملات ہیں ان تمام معاملات کو تاریخ اسلامی کی بنیاد پر اور قمری تاریخ کے اعتبار سے مرتب کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے، حج کی مبارک عبادت ابھی چند دنوں قبل ہوئی، حجاج کرام کی واپسی بھی شروع ہوئی. آپ ذرا غور تو کریں کہ حج کے سارے اعمال، ان کا تعلق تاریخ سے وابستہ ہے. رمضان المبارک، اس کا تعلق اسلامی اور قمری تاریخ سے وابستہ ہے. چاند نظر آتا ہے
اور روزوں کا آغاز ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے اور روزوں کا اختتام ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈالا ہوا ہے، تو مناسب لگا کہ اسی حوالے سے کچھ گزارشات پیش کر دی جائے۔ عہد نبوی میں جب سال کا آغاز ہوتا تو صحابہ کرام آپس میں ایک دعا کے ساتھ ایک دوسرے کا استقبال کیا کرتے تھے، یا یوں کہیے کہ مبارکباد دیا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی کہ اللہم ادخلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اس دعا کے ساتھ صحابہ کرام نئے سال کا استقبال کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیا کرتے تھے۔ اور اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس دعا کا مطلب یہ ہے، گویا فرما رہے ہیں کہ اللہم ادخلہ علینا بالیمن والایمان، اے اللہ اس نئے سال کو ہم پر سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، آشتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور پیس والے ماحول کے ساتھ ہم پر داخل فرما، اور اس کے ساتھ والسلامتی والاسلام، سلامتی اور اسلام کی عافیت اور برکت کے ساتھ اس مہینے کو ہم پر داخل، اس سال کو ہم پر داخل فرما، ورضوان من الرحمن، اور رحمان کی خوشنودی کے ساتھ، یعنی اللہ اس سال کو ہم پر ایسے داخل فرما کہ آپ ہم سے راضی ہو اور پورا سال اسی رضامندی کے ساتھ گزر جائے، وجوار من الشیطان، اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ یہ سال گزر جائے۔ تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، اسلامی سال کے آغاز میں اس طریقے سے وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ایک چیز بات کو اصل موضوع پہ لانے سے پہلے مناسب یہ لگتا ہے کہ خطبے میں جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اس کا سرسری طور پر ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو ترجمے ہی سے آپ کو اسلامی سال کی اور قمری تاریخوں کی اہمیت سمجھ آ جائے گی۔ وہ آیت مبارکہ جو میں نے خطبے میں پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اسی وقت سے جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا، اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اس پورے یونیورس کو کریٹ کیا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پین کو پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا فرمایا؟ پین کو، اور کہا پین سے کہ لکھو۔ اب وہ پین بیچارہ پریشان، کہا باری تعالیٰ کیا لکھوں؟ کہا لکھ دو، اس پوری یونیورس اور پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے ان سب کی ڈیسٹنی اور تقدیر کو اس میں لکھ ڈالو۔ اور قلم نے جیسے ہی اللہ نے یہ حکم دیا، ہر نوع بشر، جن اور ملائک اور ہر ایک کی تقدیر پین نے لکھ ڈالی، اور ساری چیزیں جو اب قیامت کی صبح تک ہونی ہیں وہ سب اس قلم نے لکھ دی، اور وہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں محفوظ ہیں۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ٹیبلٹ ہے جس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، ڈیٹا اس کے اندر پورا سیف کر دیا گیا ہے، اور ڈیٹا اس کی میموری ایسی ہے کہ وہ کبھی کرپٹ ہونے والی نہیں ہے، وہ کبھی کرپٹ ہونے والی وائرس نہیں آ سکتا اس میں، اینٹی وائرس بہت زبردست ہے اس کا۔ تو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ کر رکھ دی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس وقت اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اسی وقت اللہ نے مہینوں کی تعداد بھی مقرر فرما دی، اور اس کے بعد فرمایا وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ اس سے پہلے بھی کچھ 1-2 مرتبہ اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔
4 مہینے جو عظمت والے ہیں کون کون سے ہیں ذرا بتائیں گے کوئی؟ بہت آسان جی 4 مہینے ذی قعد، ذی الحج، محرم، یہ تینوں تو کنٹینیو آتے ہیں، اور اس کے بعد چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ ہاں میں رک گیا تھوڑا سا، یہ جو وقفہ لیا تو مجھے لگا رمضان سننے میں آئے گا، لیکن الحمدللہ اویئر ہے آپ لوگ سب، جو ہے باشعور ہے۔ رمضان کی فضیلت اپنی جگہ، رمضان کی عظمت اپنی جگہ، لیکن رمضان ان 4 مہینوں میں نہیں ہے۔ یہ 4 مہینے دراصل اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانیت کو پیدا کیا اسی وقت سے محترم بنا دیے گئے۔ رمضان مسلمانوں کے لیے باعظمت بنایا گیا۔ یہ رمضان مسلمانوں کا خصوصی انعام ہے، پچھلی امتوں کا انعام نہیں تھا۔ روزے ہوتے تھے لیکن رمضان کا انعام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور پر دیا تھا۔ یہ اس امت کا پریولیج ہے، امتیاز ہے جو اس کو دیا گیا ہے رمضان۔ باقی 4 مہینے ذی قعد، ذی الحج، محرم اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ اب اس سے ایک بات سمجھ میں یہ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت یونیورس کو، کائنات کو اور پوری دنیا کو اور آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، اسی وقت سے 12 مہینے متعین فرما دیے اور ان میں 4 مہینوں کو عظمت والا قرار دیا۔ تو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ محرم کو تقدس شہادت حسین سے نہیں ملا، محرم کو تقدس شہادت حسین سے نہیں ملا رضی اللہ عنہ، بلکہ محرم تو پہلے ہی سے باعظمت ہے۔ محرم کا تقدس تو اسی وقت سے ہے جب اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ ہاں آپ ورڈ چینج کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہادت حسین کا کی جو عظمت ہے اور اس کا جو تقدس ہے وہ محرم کی وجہ سے دو چند ہو گیا ہے، وہ محرم کی وجہ سے دوبالا ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے، کیونکہ اس کو ملا ہے مہینہ محرم کا۔ چلے یہ تو تھی تھوڑی سی تمہید۔ اب میں آپ کے سامنے اسلامی سال کے شروعات کا تھوڑا سا پس منظر رکھتا ہوں کہ اسلامی سال جو شروع ہوا، کتواں سال چل رہا ہے ابھی؟ 1400۔ ہاں اس سے پہلے کیا چلتا تھا؟ اس سے پہلے مختلف قومیں مختلف واقعات سے اپنا کیلنڈر بنائے ہوئے تھے۔ جیسے یہود جو ہیں وہ بیت المقدس کی کو جو تاراج کیا گیا تھا وہاں سے وہ لوگ تاریخ پکڑتے ہیں۔ کرسچن جو لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اپنی تاریخ پکڑتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک ساری کائنات میں تاریخ کا رواج قمری اعتبار سے تھا۔ حضرت آدم سے حضرت ابراہیم تک پوری انسانیت میں تاریخ کا نظام قمری تھا، لیکن اس کے بعد واقعات ہوتے رہے اور لوگوں نے مختلف واقعات سے اپنے تاریخ کا نظام بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب آپ کا عہد خلافت اور کے اندر حکومت بڑھتی گئی، حکومت کا دائرہ بڑھتا گیا، فتوحات بڑھتی گئی اور زمین اراضی بہت ساری حکومت اسلامیہ میں داخل ہوتی گئی، تو ظاہر سی بات ہے اس حساب سے گورنرز متعین کیے گئے، عمال متعین کیے گئے، اور پھر مرکز جو تھا سینٹر، وہاں سے گورنرز کے جو مقامات تھے اس کا ڈسٹینس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو کوئی آرڈیننس اگر مرکز سے پاس ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آرڈیننس، وہ فرمان، وہ حکم نامہ اور وہ احکامات خطوط کے ذریعے روانہ کیے جاتے تھے، قاصدوں کے ذریعے خطوط لکھ کر ہدایات دی جاتی تھی گورنرز کو، لیکن ان پر کوئی تاریخ کا نظام نہیں تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری زبردست سیاسی بصیرت کے ماہر صحابی تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے کسی علاقے کا گورنر متعین فرمایا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے ایک آرڈیننس بھیجا حضرت ابو موسیٰ اشعری کی خدمت میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ آرڈیننس پہ جو بھی احکامات رہیں گے اس پر عمل کیا، لیکن ایک رپلائی حضرت کو لکھا، حضرت عمر کو، کہ حضرت اسلامی حکومت کا دائرہ اب وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے
اور عمال سے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گورنر سے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس سے مرکز سے جو احکامات آتے ہیں انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اس کے جواب دہی کا احساس بھی ہمیں ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پر کوئی تاریخ کا نظام نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک آپ کا حکم نامہ ہم تک آیا، یہ پہلے کا ہے، یہ بعد کا ہے، اس پر عمل ہوا نہیں ہوا، ہم اس کا ریکارڈ کیسے بنائیں گے؟ اس لیے ہماری یہ رائے ہے کہ ہم کوئی ایک نیا اسلامی کیلنڈر ترتیب دے دے اور اسی کے اعتبار سے تاریخ سب لیٹرز پر لکھی جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا یہ مکتوب جب حضرت عمر کے پاس پہنچا، آپ کو یہ رائے بڑی معقول لگی۔ حضرت عمر فاروق کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی یہ رائے بڑی معقول لگی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، حضرت عمر فاروق نے فوراً جو ہے شورا بلا لی۔ کیا کیے؟ ہاں، یعنی کیبنٹ منسٹرز جتنے تھے آپ نے سب کو بلوا لیا اور کہا کہ ایک بڑی اچھی بات سامنے آئی ہے، اور ابو موسیٰ اشعری نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کیوں نہ ہم کوئی ایک نیا اسلامی کیلنڈر بنا لے اور ہماری ایک تاریخ کا نظم ہو اور ہمارے سارے معاملات اسی حساب سے ترتیب دیے جائے۔ سب نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ مشورہ ہوا کہ کون سی تاریخ یا کون سا واقعہ اور کون سی ایسا عظیم دن طے کیا جائے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہم لوگ شروع کریں۔ مختلف صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، اور بھی متعدد صحابہ کرام تھے۔ مختلف صحابہ کی مختلف رائے آتی رہی۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ اس کائنات کے لیے سب سے عظیم ترین دن اگر کوئی قرار دیا جا سکتا ہے ظاہری طور پر، تو وہ دن ہو سکتا ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بامسعود کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اس سے بڑھ کر کوئی دن ہو سکتا ہے؟ آپ کی نعمت اس دنیا کو جس تاریخ میں ملی، اس تاریخ سے اسلامی سال کا آغاز ہونا چاہیے، لیکن اس میں مشابہت کا ڈر تھا۔ کرسچن لوگ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے اپنا کیلنڈر مانتے ہیں، اس مشابہت کے ڈر سے حضرت عمر نے اور اس شورا نے اس رائے کو ہٹا دیے سامنے سے۔ دوسری رائے یہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس تاریخ سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کر دیا جائے۔ اسلامک کیلنڈر کا آغاز آپ کے نبوت کے سال سے کیا جائے، اس لیے کہ آپ کی نبوت اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے احسان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر اور مبعوث فرما کر۔ جس کو اللہ نے نعمت گردانا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو کیوں نہ جو ہے اسلامک نئے سال کا آغاز آپ کی بعثت والے واقعے سے کیا جائے۔ لیکن اس واقعے کو بھی کسی مصلحت کی وجہ سے صحابہ کرام نے اور حضرت عمر نے نئے اسلامی سال کے طور پر قبول نہیں کیا۔ تیسری رائے یہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ سے اسلامی سال کا آغاز کر دیا جائے۔ وہ آپ کی وفات کے سال سے اسلامی سال کا آغاز کر دیا جائے۔ تو مشورہ ہوا اور اس میں یہ طے ہوا کہ بھئی یہ تو غم کی علامت بن جائے گا، افسوس کا مقام رہے گا۔ صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑا سانحہ اگر دنیا میں کوئی ہوا ہے تو وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے محبوب محمد الرسول اللہ فداہ ابی و امی و روحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانحہ ارتحال تھا۔ کیا کیفیت تھی صحابہ کی، ذرا آنکھ بند کیجئے اور تصور کیجئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک حضرت عائشہ کے حجرے میں رکھا ہوا ہے اور صحابہ مسجد میں جمع ہیں، ہر ایک کے اوپر سراسیمگی پھیلی ہوئے ہیں، چیمیں گوئیاں چل رہی ہیں کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں۔ حضرت عمر جب یہ الفاظ سنتے ہیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں، حضرت عمر تلوار کو نیام سے نکال کر برہنہ کر کے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور اس وقت اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو فراست عطا فرمائی تھی کہ اس وقت ممبر پہ چڑھ کر حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ عمر یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر جو ہیں دوڑے دوڑے آئے تیز قدموں کے ساتھ اور حضرت عمر فاروق کو ممبر سے اتارا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو، اور کھڑے ہو کر ممبر پر جو قرآنی آیات پڑھی ہیں ان آیات کا مفہوم کچھ ایسا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ لگا کہ یہ آیتیں ابھی اسی وقت ابو بکر پر نازل ہوئی، اور آیتیں کیا تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق ممبر پہ چڑھ کر پڑھتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد تو محض ایک رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء گزر چکے ہیں، بہت سارے میسنجر گزر چکے ہیں، رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر محمد وفات پا جائے یا وہ قتل کر دیے جائے تو تم اپنے الٹے پیروں سے پھر جاؤ گے اسلام سے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو الٹے پیر پھرے گا، شک میں پڑے گا یا کسی طرح کے تذبذب کا شکار ہوگا، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو الٹے پاؤں پھرے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرنے والا ہے، نقصان اس کا خود کا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے واقعے کو اسلامی سال کے آغاز کے طور پر منتخب کر لیا جاتا تو آج شیعوں نے جو اپنے اوپر ظلم کر کر کے اپنا حال بنایا ہوا ہے، کیا اوور آل پوری ملت کا یہی حال نہیں ہو جاتا غم و ماتم میں؟ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ صحابہ کے روشن دماغ اور ان کے مبارک ذہن اور ان کی فراستیں تھی۔ آپ یقین مانیے وہ اونٹوں کے چرانے والے، اللہ نے ان کے دماغ ایسے روشن رکھے تھے اور ان کے قلوب کو ایسا منور کیا تھا، ان کی سوچ اور ان کا فہم، ان کی فراست، ان کا ادراک، ان کا شعور اور ان کا سینس ایسا عالی تھا کہ قسم خدا پاک کی قیامت کی صبح تک امت میں ان کے بعد کسی کو ویسا عالی دماغ نہیں ملا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک واقعات تھے، اس کو منتخب کیا جا سکتا تھا اسلامی سال کے آغاز کے طور پر۔ بدر کا معرکہ ہوا ہے، بدر کا معرکہ وہ معرکہ ہے جس نے حق و باطل کے درمیان امتیازی دیوار کھڑی کر دی، مسلمانوں کو نصرت ملی، فتح ملی، کامرانی ملی، اور اس کے بعد ان کے حوصلے بڑھے، عزائم بڑھے، ان کے بعد ان کا انداز بڑھا، جینے کا نہج بدلا۔ بدر کے واقعے کے بعد اس کو منتخب نہیں کیا گیا۔ صلح حدیبیہ ہوا، اس کو منتخب نہیں کیا گیا۔ فتح مکہ ہوا، اس کو منتخب نہیں کیا گیا۔ لیکن اسلامی سال کے آغاز کے لیے اس کیبنٹ نے اور حضرت عمر کی بلائی ہوئی اس شورا نے اگر کسی واقعے کو منتخب کیا تو وہ واقعہ ہجرت کا تھا۔ کون سا تھا؟ ہجرت کا تھا۔ کیوں منتخب کیا گیا ہجرت کا واقعہ؟ اس لیے کہ ہجرت کا واقعہ ہمارے جیسے موٹے ذہن کا آدمی ہے تو وہ یہ سوچ سکتا ہے ارے وہ ہجرت کے واقعے سے شروع کرنے کی کیا وجہ تھی، وہ تو ہمارے افلاس کو بتلاتا ہے اسلام کے۔
اسلام کی قسم پرسی کو بتلاتا ہے کہ اسلام شروع میں اتنا مظلوم تھا کہ خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، صحابہ کو پریشان کیا گیا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ تو آخر اس سے کیا ضرورت تھی اس واقعے سے؟ کوئی ایسا واقعہ لے لیتے بدر جیسا، کوئی ایسا واقعہ لے لیتے فتح مکہ جیسا کہ جس کے بعد جب کبھی نیا سال شروع ہوتا تو وہ جواں مردی، وہ حوصلہ اور وہ عزم بلند ہو جاتا۔ ایسا ہمارے جیسے دماغ والا سوچ سکتا تھا، لیکن میں نے کہا نا کہ صحابہ کے جیسے عالی دماغ اور روشن قلوب والے انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوئے۔ وہ بہت دور کی سوچتے تھے اور عام ادراک والے نہیں تھے۔ واقع ہجرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نئے اسلامی سال کے آغاز کے لیے اس کو منتخب فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقع ہجرت یہ یاد دلاتا ہے اسلام کی شان و شوکت کے پیچھے، اس پردے کے پیچھے جو قربانیاں ہیں خود میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی، جو شہادتیں ہیں صحابہ کرام کی، یہ اسلام جس کے نام لیوا ہم اور آپ ہے۔ بہت آسانی سے ماں کے پیٹ سے مسلمان ہو کر کلموں کو ہم پڑھ لے رہے ہیں، لیکن یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے بڑی قربانیوں کے بعد۔ کیا کیفیت تھی مکہ کے ابتدائی ایام میں؟ خود میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ لاک ڈاؤن کی نحوست کو جوجھ چکے ہیں، کوارنٹائن کر دیے جا رہے تھے۔ تو حالانکہ کھانے کے لیے ان دنوں میں جتنا لوگوں کو ملا ہے میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، ان دنوں میں جتنی نعمتیں لوگوں نے کھائی ہے شاید عام دنوں میں میسر نہیں ہوگی۔ غریب سے غریب کو بھی اللہ تعالیٰ نے کٹس کی شکل میں، شاید وہ عام دنوں میں اتنا اناج اپنے گھر میں وافر مقدار میں جمع نہیں کر سکتے ہوں گے جتنا ان دنوں میں ملا تھا۔ آپ سوچئے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اسی دین کی خاطر 3 سال تک شعیب ابی طالب میں کوارنٹائن کر دیا گیا تھا، محبوس کر دیا گیا تھا، نظر بند کر دیا گیا تھا، باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور صرف ان کو اجازت نہیں تھی باہر نکلنے کی، ایسا نہیں ہے، باہر والوں کو ان سے کوئی ربط رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کتابوں میں ہے تاریخ کی کہ ایسا فقر کا اور بھوک مری کے اس معیار تک، اس یعنی کہ درجے تک پہنچ گئے تھے کہ زمین پر پڑی ہوئی خشک دھو کر اور صاف کر کے بچوں کو کھلا دیا جاتا۔ آپ سوچیں کم قربانی نہیں ہے۔ یہ نیا سال جب بھی آتا ہے یہ یاد دلاتا ہے مسلمانوں کو قربانی صحابہ کرام کی۔ حضرت حمزہ کی شہادت، کیا شہادتیں ہیں! ہم تو سمجھتے ہیں محرم آیا تو محرم کا سارا تقدس، محرم کی ساری فضیلتیں اور محرم کی ساری عظمتیں وہ صرف واقع حسین سے ہیں۔ واقع حسین سے اس کا تعلق محض اتنا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت اس میں ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ محرم کی عظمت تو اس دن سے ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا نا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 یوما۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اسی وقت جو ہے 12 مہینے طے فرما دیے، اور ان میں 4 مہینے عظمت والے بنا دیے، اور ان 4 مہینوں میں محرم بھی ہے۔ شہادت حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ محرم کے سلسلے میں بہرحال یہ نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے، تو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ صحابہ جس انداز میں آپس میں ایک دوسرے سے اس سال کے آغاز پر دعا کے ساتھ اس کا آغاز کرتے تھے، مبارکباد دیتے تھے۔ یہ سوشل میڈیا کی مبارکباد نہیں ہے، وہ سنت ادا نہیں ہوتی۔ اس سوشل میڈیا نے تو تعلقات کی گرمی کا جنازہ نکال دیا ہے، اور تعلقات کی وہ گہرائی جو سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے تھی، یقین مانیے کہ اس سوشل میڈیا نے اس پوری گہرائی کو ختم کر دیا ہے۔ اب تعلقات صرف سطح پر ہے، مسکراہٹیں ہیں لیکن دل میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے۔ وہ ہاتھ بھی نہ ملائیں گے جو گلے ملو گے تپاک سے، وہ ہاتھ بھی نہ ملائیں گے
جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، یہاں فاصلوں سے ملا کرو۔ اس سوشل میڈیا نے مزاج بدل دیا ہے، اب یہ ایک شہر نہیں، اب یہ نئے مزاج کا یونیورس ہے، ہاں گلوبل ولیج ہے، سب مزاج بدل گئے ہوئے۔ بہرحال تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میں نے کہا کہ اللہم ادخلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان، اس دعا کے ساتھ نئے سال کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کم از کم اس دعا کا تو اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی سال تو شروع ہو چکا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ سال ختم تو نہیں ہوا ہے، سال ختم تو نہیں ہوا ہے، دعا کر سکتے۔ آپ کو کس نے روکا ہے دعا کرنے سے؟ ابھی 2 ہی دن ہوئے ہیں، دعا کرتے رہیے۔ دعاؤں کے لیے کوئی کرائٹیریا تھوڑی ہے کہ آپ ابتدا کے 1 دن میں کریں بعد میں نہ کریں، دعائیں کرتے رہیں۔ بہرحال افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تاریخ کو اور اس کے پیچھے اس پس منظر کو، ہر چیز کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ ہمارے معاملات اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی اگر بچوں کی نسبت طے ہوتی ہے تو بڑے بوڑھوں کے زبان سے پہلے ہی نکلتا، بچوں کے زبان سے نہیں، بوڑھوں کی زبان سے نکلتا۔ ارے بھائی وہ کیلنڈر لے کر آ، وہ کیلنڈر کہاں رکھا ہے؟ وہ کیلنڈر بھی ملتا نہیں اسلامی، جلدی سے اسلامک کیلنڈر بھی ملتا نہیں۔ تو اندر سے آواز آتی ہے ایک آدھے بچی کی، وہ ادھر کے روم میں ہے، تو کوئی بولتا ادھر کے ہیں، تو کوئی بولتا ہال میں ہے، اور ہال میں لانے کے بعد پھر بڑے آسانی سے کہتے کہ وہ فلاں جو جنوری کی 25 تاریخ آ رہی، اس میں چاند کی کون سی تاریخ آ رہی دیکھنا تو صحیح۔ یہ حال ہم نے بنا دیا ہوا ہے، یہ حال ہم نے بنا دیا ہوا ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کا پورا نظام قمری تاریخ پر رکھا ہے۔ ہم چاند دیکھتے ہیں، روزوں کا آغاز کرتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، روزوں کا اختتام ہوتا ہے، چاند دیکھتے ہیں تو حج کے سارے معمولات چاند کی ترتیب سے کرتے ہیں۔ اور ہمارے معمولات ٹھیک ہے، اب جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں، جس دیش میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں اس کا نظام نہیں ہے، لیکن ہمارے گھریلو نظام میں تو ہم لوگ اس کو رائج کر سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمیں تاریخ ازبر ہونی چاہیے۔ میں نے کہا بہت افسوس کے ساتھ، اور یہ میں دو بار کہہ رہا ہوں نا، بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بچوں کو نہیں، بسا اوقات بڑوں کو بھی اسلامی مہینوں کا علم نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ وہ سارا پس منظر تھا اسلامی سال کے آغاز کا، اس کے مختصر سی تاریخ میں نے رکھ دی۔ رہی بات محرم کی فضیلت کی، تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ محرم بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو تو اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں میں شامل ہی کیا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی عظمت بہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، آپ نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان صوم شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ یا فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے، اس مہینے کو نبی کریم نے اللہ کا مہینہ کہا ہے، محرم کو اللہ کے رسول نے اللہ کا مہینہ کہا۔ فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اگر کسی مہینے کا ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں یہود پہلے ہی سے محرم اور بالخصوص اس کی 10ویں تاریخ کو، جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں، عاشورہ کو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ روزہ کس لیے؟ تو ادھر سے جواب ملا کہ اس تاریخ کو یعنی عاشورہ کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، اسی کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے عذاب سے، فرعون اور فرعونیوں کے مظالم سے نجات دی۔ اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ تاریخ کی کتابوں میں تو اور بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں جو خاص عاشورہ کے دن واقع ہوئے ہیں۔
مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو جب دنیا میں اتارا ہے تو مورخین لکھتے ہیں کہ وہ تاریخ بھی محرم کی 10 تاریخ. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے نا کئی سال تک, اس کے بعد جب باہر نکلے ہیں زندہ تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی. تو اللہ کے رسول کو جب یہودیوں نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ کو فرعونیوں کے مظالم سے اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ میں نجات عطا فرمائی تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق منکم بموسیٰ, موسیٰ کے معاملے میں ہم زیادہ حقدار ہیں تمہارے بنسبت, ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور آپ نے کہا کہ بھئی ہم بھی جو ہے اس سال سے روزہ رکھیں گے. 10ویں تاریخ کا روزہ شروع ہوا, لیکن پھر آپ کو یہ ریلائز ہوا, شروع میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں اور عیسائیوں کے جو طریقے شریعت کے خلاف نہیں جاتے تھے ان کو کر لیا کرتے تھے, اور اس میں مصلحت یہ تھی, آپ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ تھوڑے مانوس ہو جائیں گے اور دین اسلام قبول کریں گے. لیکن جب آپ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ سنتے نہیں ہیں اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, تو پھر آپ نے کہا کہ ان کی مشابہت نہیں کرنا ہے, اور آپ نے کہا کہ اس سال تو ہم نے روزہ رکھ لیا ہے 10 کا, آئندہ سال انشاءاللہ ہم 9 کا بھی روزہ ساتھ میں رکھ لیا کریں گے. لیکن تقدیر الہی کہ حضرت آئندہ سال نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کی آمد سے قبل ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے, محرم کی آمد سے قبل ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ابھی بھی اگر روزہ رکھنا ہے تو 9 کو بھی ملا دے ساتھ میں, اگر 9 کو نہیں ملا سکتے تو 11ویں کو ملا دے, اور اگر نہیں ملا سکتے ہیں 2 دن کا نہیں رکھ سکتے تو 1 دن کا تو ضرور رکھے, کیونکہ اب مشابہت ختم ہو گئی تقریباً. اب کہاں مشابہت باقی رہی؟ اب رکھتے ہیں کہ روزہ یہودی روزہ رکھتے ہیں, اب تو یہودی نظر نہیں آتے تو مشابہت کہے کہ یہاں نظر نہیں آتے ہیں, دنیا میں وجود ہے. آپ کہو گے کہ نظر نہیں آتے, کہاں ہے نا, چاند بھی ستارے بھی ہر وقت رہتے, نظر نہیں آتے دن میں. بہرحال تو مشابہت نہیں ہے, اس لیے کوئی اگر سنگل رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا کیا, آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ ملانا ہے تو ساتھ میں ملا کر کرے. تو یہ ایک چیز تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم میں ثابت ہے, اور آپ نے اس کی تلقین کی ہے. اس لیے عاشورے کے دن کو ضائع مت کیجیے گا, روزہ ضرور رکھیے گا. 9 کو ساتھ ملائیے, 9 کو ساتھ نہیں ملا سکتے تو 11ویں کو ساتھ ملائیے, اور 2 روزے تو ضرور رکھنا ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشورے کا یا محرم کا روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اس کے اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے. پچھلے نہیں کہہ رہا ہوں, الفاظ کو غور سے سنیں, اگلے 1 سال. تو 1 سال کی گارنٹی تو مل گئی زندگی, مگر پھر بھی ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی. ہاں میں پہلے بتا دیا, یہ پین نے اپنا سب کام کر دیا ہوا ہے. ہاں کوئی اگر رخصت ہو گئے تو میرا گلا نہیں پکڑ لینا کہ حضرت روزہ رکھ دیے تھے انہوں نے, پھر رخصت ہو گئے, آپ کے بولنے پہ روزہ رکھے تھے اور بنداس کام کر رہے تھے اب باقی کے. ایسا نہیں ہے, وہ پین نے ایسا ڈاٹا سیو کیا ہوا ہے. اور میں نے کہا وہ ٹیبلٹ کیسا ہے, وہ لوح محفوظ, اس میں کبھی کوئی وائرس نہیں جاتا اور کرپٹ نہیں ہوتا ہے, وہ سب پہلے سے طے ہے وہ. ہاں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک کام. اور دوسرا کام عاشورہ کے حوالے سے کرنا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کی, کھانے میں تھوڑا سا اچھا ہو جائے اور کچھ آئٹم سے زیادہ بن جائے, محترمہ کو جو چیز پسند ہے وہ لے کر آ جائے خاص طور پر, اور اہتمام کرے ان چیزوں کا اور زیادہ اہتمام کرے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی اگر ایسے اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال بھر اس کے گھر میں وسعت عطا فرمائیں گے. یہ 2 چیزیں جو محرم کے حوالے سے کہی, یہ دونوں چیزیں صحیح حدیث سے ثابت. اس کے علاوہ جتنی چیزیں محرم میں ہیں سب کیا ہے, خرافات ہے, دیوانوں کی سی باتیں ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں حدیث سے ثابت. اس کے علاوہ جتنی چیزیں محرم میں منائی جاتی ہیں ان کا تعلق شریعت سے نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھتے. ٹھیک ہے, حضرت سفیان ثوری جو اس روایت کے راویوں میں ایک شخص ہے اور بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے, ائمہ حدیث میں سے ہیں,
حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں رحمہ اللہ، ہم نے تجربہ کیا اس کا ایکسپیرینس، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ہم نے تجربہ کیا ہے اس چیز کا کہ اگر عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کر دے، اللہ تعالیٰ پورے سال بھر گھر میں کشادگی رکھتے ہیں، اس لیے کہ خوشی کا دن ہے، غم کا نہیں ہے، ماتم کا نہیں ہے، نوحہ کا نہیں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت تو 60 ہجری میں ہوئی ہے، اور محرم کی حرمت اللہ تعالیٰ نے اس دن بنائی ہے جس دن کائنات کو پیدا کیا۔ اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے کیا گیا، اور 17 ہجری سے پہلا یعنی کہ کیلنڈر بنا ہے، 17 ہجری کو پہلا کیلنڈر بنا ہے۔ ہجرت کا واقعہ 17 سال پہلے ہو چکا تھا، 17 سال پہلے ہجرت کا واقعہ ہو چکا تھا، اور 17 سال کے بعد پہلا اسلامی کیلنڈر حضرت عمر کی کیبنٹ کے مشورے سے بنا ہے، اور حضرت حسین کی شہادت 60 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو آپ سوچیں، ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے اور ساری عظمتوں کا بیان سالہ سال سے سن رہے ہیں۔ کب سے سن رہے ہیں؟ جب سے آپ جمعہ کی نماز کو شعور کی حالت میں آ رہے ہیں۔ ہر امام یہی بس دیوانے کی بڑھ لگاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ہر سال ہوتا ہے نا، کوئی نئی بات تھوڑی کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، یہ باتیں سنتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن آج بھی کسی بڑے سے بڑے عالم دین ہو یا امیر صاحب ہو یا جو ہے شیخ طریقت ہو، ان کے گھر کی بچیوں کی شادیاں طے ہونے والی ہو اور تاریخ درمیان میں سفر یا محرم کی آتی ہے تو چھلانگ مار دیتے ربیع الاول میں، یا جو ہے تو بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ جا نہیں رہا ہے نا دماغ سے۔ ہاں، اسی لیے کہتے ہیں اسلام ماننے کا نام ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام منانے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے۔ ماننے کا جذبہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کو اور پورے تمام ایام کو اللہ اپنی مرضیات سے گزارنے والا بنا دے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہے وہ فوراً سنتیں پڑھ لیں۔ ایک اعلان آیا ہے، پہلے میں دیکھ لیتا ہوں، ذرا بیٹھیے گا آپ لوگ، اس کے بعد جو ہے تو کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں الحمدللہ، کل بروز ہفتہ اس مسجد میں 10 تا عشاء، صبح 10 تا عشاء کی نماز تک انشاءاللہ ایک عمومی جوڑ رکھا گیا ہے حلقے کا۔ ہمارے اس غنی پورہ کے حلقے کا جوڑ ہے کل یہاں پر صبح 10 بجے سے لے کر عشاء کی نماز تک۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں۔ یہاں جتنے معمولات رہیں گے اس معمولات میں پابندی کے ساتھ حاضر رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلد سے جلد سنتیں پڑھ لیں تاکہ نماز کھڑی کی جا سکے۔ وآخر دعوانا